السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صاحب زادہ سلیل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، افغان مہاجرین کو نکالنے کا عمل جاری ہے اور وہ اسلام آباد سے اور پنڈی سے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس کریک ڈاؤن کے باعث افغان مہاجرین جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا رخ انہوں نے کر لیا۔ اب خیبر پختونخوا میں زیادہ تر لوگ جو ہیں مختلف علاقوں میں، پشاور میں زیادہ آ رہے ہیں، مردان میں جا رہے ہیں، ثوابی میں جا رہے ہیں، چارسدہ میں جا رہے ہیں، نوشیرہ میں جا رہے ہیں، مختلف اضلاع میں جو ہے اس ٹائم پہ افغان مہاجرین جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں داخل ہو چکے ہیں۔ کارروائی کی جا رہی ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ وفاقی حکومت نے کلیئر سٹانس لیا ہے کہ افغان مہاجرین کو جو ہے اس بار جون تک جو پی او آر کارڈ والے ہیں، اے سی سی کارڈ والے ہیں، جو مطلب لیگل ہیں، رجسٹرڈ ہیں، ان کو بھجوایا جائے گا۔ ہر گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وعدے وعید ہوتے ہیں، ان کو نکالنے کی بات ہوتی ہے، مگر اس بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ان پہ سختی زیادہ ہے افغان مہاجرین پہ، اور افغان مہاجرین کو اس بار جو ہے وہ نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا گیا ہے۔ ایک تو طالبان حکومت جو ہے، اس سے پہلے جب افغان مہاجرین کو اس سطح پہ نکالا جاتا تھا تو افغان حکومت چاہے جیسے بھی تھی، اشرف غنی کی، حامد کرزئی کی، تو ان کے سینئر وفاقی وزیر آتے تھے، جو وزیر خارجہ ہیں وہ بات کر لیتے تھے پاکستان میں، اور مل بیٹھ کے ایک طریقہ کار ڈیسائیڈ کر دیا جاتا تھا، اس کے مطابق آگے پلان کر کے اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کر دیا جاتا تھا۔ مگر ان مہاجرین کی جو پاکستان میں ہے، جو پرامن مہاجرین ہیں، ان کی بدقسمتی ہے کہ اس ٹائم پہ جو کابل میں حکومت ہے افغان طالبان کی، وہ صرف باتیں کر رہی ہے، کوئی سپورٹ ان کو نہیں دی جا رہی۔ حالانکہ اگر وہ چاہتے پاکستان سے بات چیت کرتے تو یہ ان کو کئی سال تک ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، جیسا پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے۔ مگر اس بار افغان طالبان جو ایران میں اس ٹائم پہ افغان مہاجرین ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے، پاکستان میں پریشانی ہے۔ ایک تو یو ایس نے جو فنڈ بند کر دیا ہے، وہ ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک رپورٹ یو این کی آئی ہے کہ اس سے تقریباً جو 9 ملین افغان مہاجرین دنیا بھر میں ہے، ان کو پرابلم آئے گی، اور اسپیشلی پاکستان میں 1.2 ملین، پاکستان میں جو یو ایس ایڈ سے متاثر ہوں گے وہ 1.2 ملین افغان مہاجرین ہوں گے۔ اس طرح پاکستان میں افغان مہاجرین کی تعداد تو زیادہ ہے، جو رجسٹرڈ ہیں پی او آر کارڈ والے اور اے سی سی کارڈ والے، وہ تقریباً 2 ملین ہے، 20 لاکھ ہے، اور جو ان رجسٹرڈ ہیں وہ ایک اندازے کے مطابق 5 سے 7 لاکھ بتائے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، مگر پہلے اس سے زیادہ تھی۔ 2002 سے لے کے 2024 تک اگر آپ ڈیٹا پورا نکال لیں، تقریباً 4 ملین افغان مہاجرین جو ہے وہ واپس گئے ہیں، مگر اس دوران واپسی بہت زیادہ ہوئی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ افغان طالبان کے دور میں جو آئے ہیں لوگ نا، اس سے ڈر کے لوگ بہت زیادہ آئے ہیں۔ آپ لاکھ دفعہ کہیں کہ وہاں پہ اب اسلامی حکومت ہے، جو نو ڈاؤٹ وہاں پہ اسلامی حکومت ہے، جو ہمیں تھوڑے بہت اعتراضات ہیں کہ ان کے من پسند کی 2-3 چیزیں بیچ میں شامل کی گئی ہیں، جیسے خواتین پہ پابندی لگائی ہے، بچیوں کی ہائر ایجوکیشن پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو پورے پاکستان نے بھی اس پہ جو OIC کا اجلاس بلایا تھا، جو مسلم ممالک کے 47 ممالک کے مندوبین کو بلایا گیا تھا، جس میں 144 مشائخ علماء کرام، جو مفتی تھے، جو مذہبی اسکالر تھے، جو دانشور تھے، علماء کرام تھے، ان سب کو بلایا تھا، اور ان کے نمائندوں نے شرکت کی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ مرد اور عورت پہ تعلیم فرض ہے، لڑکا ہو، لڑکی ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، تعلیم کی کوئی ایج نہیں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک فتویٰ جاری کیا تھا، اور اگر کوئی اس کے خلاف جاتا ہے تو وہ اسلام سے ہٹ کے جا رہا ہے۔ تو افغان طالبان پہ یہ ایک بڑا اعتراض کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ اسلامی نظام، اگر ہم پھر بھی کہہ لیں تو لاکھ درجے بہتر ہے، کسی نہ کسی شکل میں اسلامی نظام وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے مطابق وہاں پہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کرپشن میں بھی کمی آئی ہے نہیں بالکل، دکانیں بھی لوگ چھوڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کوئی مشکلات وہاں پہ نہیں آ رہی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے وہ واپس نہیں جانا چاہ رہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس ماحول میں بڑے ہی نہیں ہوئے نا، تو اس لیے یہ افغان مہاجرین جو ایران میں ہیں ان کو مشکلات آ رہی ہیں۔
جو پاکستان میں ہیں, جو پشاور میں افغان مہاجرین ہیں, بڑے پریشان ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ یار بچوں کو اسکول میں رکھا ہوا ہے, بچیوں کو اسکول میں رکھا ہوا ہے, پریشانی آ گئی ہے, اب ہم پھنس گئے ہیں, اگر ہمیں نکالا جاتا ہے تو کاروبار ہمارے خراب ہو جاتے ہیں, ہمارے گھر وغیرہ جو ہے, بچیاں اسکول جاتے ہوئے ڈرتی ہیں, روتی ہیں. تو خیر اگر ان کی جگہ پہ ہم اپنے آپ کو رکھیں تو اللہ نے فضل کیا کہ ہمیں ایسی مصیبتیں ہم پہ نہیں آئیں. ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان میں اب پاکستان نے جو سختی شروع کی ہے, ایک تو افغان طالبان کا رویہ, ان کا پاکستان کے ساتھ جس انداز میں رویہ چل رہا ہے وہ درست نہیں ہے. دوسرا جو ہے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں جو رپورٹس آ رہی ہیں ان میں افغانیوں کی, میں پورا نہیں کہہ رہا, کمیونٹی کا نہیں کہہ رہا, مگر افغانیوں کی زیادہ جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, جو ملیٹنٹس ہیں اس میں جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارے جا رہے ہیں, جس طرح افغانستان کے باغدیس کے نائب گورنر کے بیٹے کو بیچ میں مارا گیا تھا, ان کی لاش انہوں نے وصول کی ہے, اس طرح ایک دو اور مارے گئے ہیں. اب 3 پرسوں مارے گئے ہیں, 4 میران شاہ میں جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا ہے, اس میں جھڑپ میں جو ہے وہ 4 شدت پسند مارے گئے, جن میں 3 افغانی شہری ہیں. تو اس طرح پاکستان کو جو رپورٹس مل رہی ہیں تو اس میں 60% جو کارروائیاں ہو رہی ہیں سمگلنگ کی, اس میں افغانی ملوث ہیں. اب یہ ڈیٹا بتا رہے ہیں نا. اور اسی طرح دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہو رہا ہے اس کے نام پہ جو یہاں پہ گپلے ہو رہے ہیں, ان میں ملوث ہیں. اس وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے اس بار نکالنا ہے, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اور افغانستان میں اس ٹائم پہ امن بھی آ گیا ہے, وہاں پہ اسلامی ریاست بھی ہے, وہاں پہ پیسہ بھی ان کا تگڑا ہے, کاروبار بھی ان کا شروع ہو گیا ہے. امن جب ہے تو باتیں ختم ہو گئی, مگر پھر بھی یہ افغان مہاجرین جانے کو تیار نہیں ہے. ان کی مشکلات پہ جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ نہ کرے ان کی جگہ پہ ہم اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہیں, مگر اللہ کرے ان کا مسائل بھی حل ہو. مگر یہ کافی اس ٹائم پہ ڈپریشن میں ہے. افغان مہاجرین پاکستان میں جو اچھا روزگار کر رہے ہیں وہ بالکل ڈپریس ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے جانا کدھر ہے, ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اور پاکستان نے ایک دم اتنی سختی کیوں شروع کر دی؟ بھائی ریاست ہے, ریاست کو جو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے, فلاں گورنمنٹ کی وجہ سے ہے, فلاں حکومت کی وجہ سے ہے, ان کی شہریوں کی وجہ سے ہے, تو وہ سٹینڈ لیتے ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اچھے کون ہیں اور برے کون ہیں. اس لیے وہ برے اور اچھے سب بیچ میں آ گئے ہیں. پاکستانی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے جو یہاں پہ تقریباً 27-28 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان کو نکالنا ہے. اب یہ افغان مہاجرین کو اسلام آباد سے پہلی فرصت میں اسلام آباد پنڈی سے نکالا جا رہا ہے. اسلام آباد پنڈی میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, وہاں پہ پرسوں جو افراد گرفتار ہوئے تقریباً 205, اس کے بعد جو ہے ان کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. اور جو مزید آپریشنز ہو رہے ہیں وہاں پہ, تو یہ لوگ جو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد پنڈی سے نکل جائیں کم از کم 31 مارچ تک, ایک ڈیڈ لائن دی گئی ہے. اب وہ جو ہے انہوں نے پشاور کا رخ شروع کر دیا, پختونخوا کا رخ شروع کر دیا. اب وہ پختونخوا کی طرف آ رہے ہیں اور پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہے ہیں. اس میں جیسا میں نے کہہ دیا کہ زیادہ تر کاروباری لوگ بھی ہیں جو شہروں میں رہ رہے ہیں, جو کیمپوں کے بغیر رہ رہے ہیں, وہ کاروباری لوگ جو زیادہ ہے اس ٹائم پہ. تو پاکستان کی زیادہ تر کاروباروں میں اس ٹائم پہ یہ لوگ جو ہے افغان مہاجرین جو ہے وہ کافی آگے ہیں. انہوں نے ایک پاکستان میں تو آپ روزگار نہیں کر سکتے, مگر یہاں پہ انہوں نے پاکستان کے نام پہ پراپرٹی لی ہے, پاکستانیوں کے نام پہ لی ہے, پاکستانیوں کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں, ان کے نام پہ کمپنیاں کھولی ہیں, اور اس میں پاکستان کو ایک حصہ ملتا ہے پاکستانیوں کو. تو ایسے بہت سے پاکستانی ہے, یہ سہولت کاری پاکستانی فراہم کرتا ہے, ان کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے. کاروبار ایک طریقے کا وہ یہ کر رہے ہیں. مگر افغان مہاجرین پہ اس ٹائم پہ ایک کٹھن وقت ہے, وہ ان کو اسلام آباد پنڈی سے نکالا جا رہا ہے, اور ان کو اپنے ملک جو غیر قانونی ہے, جو 7 لاکھ تقریباً غیر قانونی 5 سے 7 لاکھ ہیں. اس سے پہلے پاکستان نے کئی غیر قانونیوں کو پکڑا ہے. غیر قانونیوں کو بڑا وہ تو چھپ چھپا کے یہاں پہ آ جاتے. اب اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی. ایک تو ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا, ان کے کارڈ نہیں ہوتے, ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا سرکار کے پاس. تو دنیا کی کسی ملک میں ایسے شہری کو نہیں رکھا جاتا جو غیر قانونی طور پہ جاتا ہے. جیسے ہم دبئی میں دیکھتے ہیں, وہاں پہ پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے, دیگر بنگالیوں کو, انڈینز کو بھی نکالا جا رہا ہے, مگر جو غیر قانونی سعودیہ میں اور دبئی میں ہیں ان کو پکڑ کے ڈپورٹ کیا جا رہا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. تو یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ لاکھ دفعہ کہیں کہ یار مجھے چھوڑ دیں, میری فیملی جو ہے وہ اس ٹائم پہ
فلاں جگہ پہ ہے، مصیبت میں، وہ یہ باتیں نہیں سنتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنے بھی افغان بھائیوں سے بات کرتا ہوں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہے، وہ اتنی ٹینشن میں ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. وہ روتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار افغانستان جاؤ، کہتا ہے نہیں یار وہاں پہ طالبان ہے، بڑا مشکل ہے، بچیاں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہیں، سیکنڈ ایئر میں پڑھتی ہیں، میڈیکل کر رہی ہیں، کیسے کام ہوگا آگے. یہاں پہ بچیاں جو ہیں وہ ٹیوشن پڑھاتی ہیں، اس سے پیسے کماتی ہیں. یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ یہ رہ کے 20-25 سال انہوں نے گزار لیے، کسی نے 40-45 سال گزار لیے. اب وہ لوگ یہاں سے جانا نہیں چاہتے، اب ان کو نکالا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، ان کو اپنا ملک جانا چاہیے. ایک سرکار نے جب تک آپ کو رکھنا تھا رکھ لیا ہے. اب فیصلہ سرکار کا ہے. سرکار نے کہہ دیا کہ ہمارا ملک چھوڑ دو، پرامن طریقے سے چھوڑ دو، باعزت طریقے سے چھوڑ دو، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تو آپ کو خود ہی جانا چاہیے. اب اس کے بعد سرکار پھر کیا کرے گی؟ پھر سرکار ڈیفینیٹلی پہلے تو غیر قانونی کو نکال رہی ہے، اور پھر جب جون تک آپ کو ٹائم دیے تو جون کے بعد آپ کو کہہ دیا جائے گا، جون کے بعد بھی آپ کو تھوڑا بہت ٹائم دیا جائے گا کہ آپ جو ہے افغانستان چلے جائیں، اپنے ملک چلے جائیں. اس کے بعد ناظرین اس میں زیادہ افغانی وہ بھی ہیں جو امریکہ بہادر کے کہنے پہ جنہوں نے طالبان کے خلاف 20-25 سال جو ہے تقریباً 20-22 سال طالبان کے خلاف جو ہے وہ امریکہ کا نیٹو فورسز کا سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، اور امریکہ نے ان سے وعدے کیے ہیں. بہرحال یہ ہم کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ 1,20,000 لوگ پاکستان آئے جو امریکہ کے کہنے پہ تھے، کچھ کو وہ لے کے گئے تھے، اور 1,20,000 میں 80,000 پھر وہ لے کے گئے ہیں. 44,000 ایسے لوگ ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد ان کا جو ہے امیگریشن کا سسٹم بند کر دیا گیا ہے. امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، یا ان کو مختلف ممالک میں وہاں پہ امیگریشن ان کی کرائیں گے، وہاں پہ ان کو رکھیں گے. مگر اب 44,000 لوگ پاکستان میں پھنسے ہیں، جس میں 15,000 جو ہیں وہ مکمل طور پہ ریڈی تھے. اب ان کا مسئلہ آ رہا ہے اور پاکستان ان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سفارتی طور پہ بات چیت کر رہا ہے کہ ہمیں ایک راستہ دکھایا جائے. آپ لوگوں نے تو امیگریشن بند کر دی اپنے ملک کے لیے، مگر ہمیں راستہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے کہنے پہ ہم ان کو لے کے آئے، آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کی امیگریشن کرائیں گے، اب یہ یہاں پہ رکے ہیں. اگر آپ نے جون تک ان کا کچھ نہیں کیا یا مارچ تک کچھ نہیں کیا تو ہم ان کو افغان حکومت کے حوالے کر دیں. اور یہ بیچارے جو ہیں پریشان ہیں کہ ہم نے افغان حکومت کے خلاف، طالبان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا ہے، تو ہمیں کیوں وہ چھوڑیں گے؟ ہماری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے. تب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنے ملک کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی کیئر نہیں کر رہے ہیں. اور یہاں پہ پاکستان تو ڈیفینیٹلی مشکلات میں ہے، دہشت گردی کا شکار ایک ملک ہے. جو افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے ہمارے ملک میں، جو سپورٹ ملتی ہے ٹی ٹی پی کو، جو پاکستان کلیم کر رہی ہے اور باقاعدہ ملتی ہے، اور جتنے بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں ان میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہوتے ہیں جو امریکہ بہادر چھوڑ کے گیا افغانستان میں. وہ ان کردم جماعتیں جو ہیں، جماعتیں جتنے بھی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے. لشکر اسلامی ہو گیا، حافظ گل بہادر گروپ ہو گیا، ٹی ٹی پی کو گروپ ہو گیا، تحریک طالبان پاکستان کا گروپ ہو گیا، ٹی ٹی پی، جماعت الحرار کا گروپ ہو گیا. تو یہ سارے گروپ جو ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ ہے. اس طرح بلوچستان میں اگر آپ جائیں گے تو بلوچستان میں بھی زیادہ تر اس ٹائم پہ افغان مہاجرین ہیں، ان کے لیے بڑی مشکلات آ رہی ہیں. اور ایران سے جن کو نکالا جا رہا ہے وہ بلوچستان میں رہ رہے ہیں. ایران کو جن کو ڈپورٹ کیا جا رہا ہے وہ واپس کسی طریقے سے بلوچستان میں داخل ہو جاتے ہیں. اب ان کے لیے ویزے کا بڑا آسان سسٹم ہے، مگر اس پہ کافی لمبا خرچہ آتا ہے، 4 سے 5 لاکھ روپے آتے ہیں. اگر یہ پراپر ویزے کے طریقے سے آئیں گے اور یہاں پہ کاروبار کریں گے، پھر جا کے ویزا اپنے ایکسٹینڈ کریں گے پاکستان کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ ان کو کافی فائدہ بھی رہے گا. اور یہ لوگ جو جا رہے ہیں، فرض کریں اگر ان 20 لاکھ لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے تو یہ ان میں زیادہ تر لوگ پھر واپس آئیں گے. اب واپسی کے لیے آپ کو لیگل وے دیکھنا پڑے گا پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے وہ بارڈر سیف نہیں ہے. پاکستان کا جو 2,640 کلومیٹر کا فینسنگ ہے، اس پہ ون سائیڈڈ جو ہے پاکستان اس کو مانیٹر کرتا ہے. اس سائڈ سے بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے نہیں، سیکیورٹی ہے نہیں، دراندازی بھی ہو رہی ہے، اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، لوگوں کا آنا جانا بھی ہو رہا ہے. اس لیے پاکستان کو نظر رکھنی پڑے گی، اور افغانستان اس بارڈر کو مینیج ہی نہیں کر رہا. تو یہ پھر غیر قانونی طریقے سے پھر اس میں زیادہ لوگ آ جائیں گے، جو یا وارداتیں پاکستان میں کریں گے جو غیر قانونی آتے ہیں، یا پھر وہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ لوگ ادھر آ جاتے ہیں. اور جو لیگل طریقے سے جس کے پاس پیسے ہیں تو وہ پاکستان کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں کاروبار کر سکتے ہیں. بہرحال ان کو کافی مشکلات ہیں جن سے بات ہوتی ہے، کافی پریشان ہے، اس ٹائم پہ ٹینشن میں ہے. مگر پاکستان اپنے ملک میں سیکیورٹی کو دیکھ رہا ہے،
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں. روزانہ کے حساب سے پاکستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں شدت پسندوں کے خلاف، اور ہر دوسرے تیسرے دن شدت پسندوں کی کارروائیاں ہوتی ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف. تو ابھی پاکستان نے مکمل طور پہ آپریشن کرنا ہے اور ان کا صفایا کرنا ہے. یہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستانی حکومت کا کلیئر کٹ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب مکمل ایک آپریشن ایک جگہ پہ نہیں کریں گے. انٹیلیجنس کی بنیاد پہ جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ کیے جائیں گے اور شدت پسندی کا خاتمہ کیا جائے گا. اور افغانستان سے تو بات چیت آلریڈی کافی کشیدگی ہے. اگر افغانستان چاہے تو یہ اپنے مہاجرین کو بھی روک سکتا ہے، جو میرے حساب سے ایسا ہی ہے. اور یہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہو رہی ہے، شدت پسندی جو ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے. بس ان کا آنا اور پاکستانی سینئر آفیشلز کے ساتھ ملاقات کرنا، مہاجرین کے لیے جو افغان مہاجرین ہیں ان کو ٹائم بھی دے دیا جائے گا اور پاکستان میں دہشت گردی کی لعنت بھی ختم ہو جائے گی. اس میں اگر افغان حکومت کوپریٹ کرتی ہے پاکستان کے ساتھ تو پاکستان آگے جا کے بہت کوپریٹ کرے گا ان کے ساتھ بھی. مگر طالبان کو اپنے ان مہاجرین اور ایران کے مہاجرین کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے معاملات میں جو وعدے وعید انہوں نے کیے ہیں کردن تنظیموں سے، اس معاملات میں لگے ہوئے ہیں. بابا آپ ایک ملک کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہو، وہاں پہ دہشت گردی کر رہے ہو، تو پاکستان کیسے افغانستان کو سپورٹ کرے گا؟ ڈیفینیٹلی پاکستان ریزسٹ کرے گا. پاکستان افغانستان کے اندر یہ اسٹرائک بھی کرے گا اور اپنے جو شدت پسند ہے ان کے خلاف کارروائی کا حق بھی رکھے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.